من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ اللہ نے یہ قرآن کریم کیسی نازل کی ہے؟ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ قرآن کریم کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. جو کتاب ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ کتاب کیسی ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. وہ کتاب قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو لوگوں کو راہ دکھلاتی ہے بالکل سیدھی سیدھی. ہی اقوم، اقوم کہا جاتا ہے ایسے راستے کو یا ایسے طریقے کو کہ جو اللہ رب العزت کے منزل مقصود تک پہنچانے کے قریب ہو، بالکل آسان اور سہل بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی خطرہ بھی نہ ہو. یہ تین باتیں جس کے اندر ہوتی ہیں وہ عربی کے اندر اقوم کہلاتا ہے. قرآن کریم کو اللہ نے اقوم فرمایا، منزل مقصود تک پہنچانے کے قریب ہو، اور مسلمانوں کی منزل مقصود اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے. اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے. ایسے منزل مقصود مسلمانوں کی ہے اور وہ آسان بھی ہو. قرآن کریم بالکل آسان ہے. قرآن کریم نے کوئی سخت معاملہ نہیں کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العزت آپ کے ساتھ میں آسانیوں کا ارادہ کرتے ہیں، مشکلات کا نہیں کرتے ہیں. جو آسان ہے وہ آپ کو کرنا ہے، مشکل حکم نہیں. آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو آپ اپنی شریعت کے اندر دیکھیے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیکھیے. ہمارے لیے یہ کہہ دیا نماز کا وقت ہو مسجد میں جا کے نماز ادا کر لو. کسی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے ہو، کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، جہاں بھی موقع لگے وہیں پر نماز پڑھ لو. اپنے گھر کے اندر ہے، گھر میں نماز پڑھ لو. جنگل کے اندر ہے، جنگل میں نماز پڑھ لو. سمندر کے اندر ہے، سمندر میں نماز پڑھ لو. فضا کے اندر، جہاز کے اندر ہے، وہاں نماز پڑھ لو. کوئی ضروری نہیں کہ اسی گھر کے اندر آنا ہے. اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے پوری
ہوئی زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں بھی اللہ کی عبادت کر لیں گے وہیں پر نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر نظر ڈالیے، ایک گھر بنا دیا گیا تھا۔ آپ کہیں بھی ہو، جب وقت ہو جائے گا عبادت کا، اسی گھر کے اندر آپ ادا کریں گے تو ادا ہوگی عبادت۔ اگر اس گھر کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ عبادت کرنا چاہیں تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، میاں آئے، بارش آئے، مجبوری ہو، آپ وہاں پر ہو، سفر میں ہو، کہیں ہو، عبادت کے وقت کے اندر اسی معبد گاہ کے اندر آنا ضروری تھا۔ لیکن اسلام نے یہ کہہ دیا آپ جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ لے، کتنی آسانی کر دی۔ اور پھر یہ نہیں کہ آپ کو کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے، آپ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہیں تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجئے، بیٹھنے پر قادر نہیں ہے لیٹ کر کے نماز پڑھ لیجئے، اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیجئے، اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کے بدلے کے اندر فدیہ دے دیجئے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اللہ نے کتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ روزے کی طاقت ہے تو روزہ رکھ لیجئے، روزے کی طاقت نہیں ہے تو روزہ نہ رکھیے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، روزے کو چھوڑ دیجئے، بیمار ہو رہے ہیں، روزے کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے سختی نہیں کی تمہیں ہر حال کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ یہ ہے بالکل آسان راستہ کہ قرآن کریم ایسا ہے کہ یہ بالکل آسان راستہ دکھاتا ہے، یہ اقوم ہے، کوئی مشکل معاملے کے اندر تمہیں نہیں ڈالتا ہے۔ جو کام تم نہیں کر سکتے ہو وہ تمہارے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے، بالکل آسان۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری صفت تھی اقوم کی کہ اس راستے کے اندر کوئی دشواری نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ آپ اسلام کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں اسلام کے اندر سختی نظر نہیں آئے گی، کہیں اسلام کے اندر ظلم نظر نہیں آئے گا، کہیں اسلام کے اندر زیادتی نہیں آئے گی، کہیں اسلام کے اندر ستم نہیں آئے گا، کہیں اسلام کے اندر دوسرے کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ یہ خطروں کے اندر ڈالتے ہیں۔ آپ مثلا کسی کو گالی دے دے تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیا، جب موقع لگے گا وہ آپ کو گالی دے گا۔ آپ نے مار دیا، جب موقع لگے گا دوسرے کا وہ آپ کو مار دے گا۔ لیکن جب مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے، برا کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو کوئی خطرہ ہی خطرہ نہیں ہے۔ تو ایسی کتاب اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے جو ایسی راہ دکھلاتی ہے، ایسا راستہ دکھلاتی ہے کہ جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ تو قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر بالکل آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، نہ اس کو کوئی مشکل آئے گی، نہ کوئی پریشانی آئے گی، نہ کوئی دقت آئے گی، نہ کوئی دشواری آئے گی، نہ کوئی خطرہ سر پر منڈلائے گا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر عمل ہو۔ اگر قرآن کریم کے اندر اپنی مرضی کو دخل دے دیا، قرآن کریم کے اصول کو بدل کر کے اپنی رائے پیش کر دی تو اب مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اب پریشانیاں آئیں گی۔ قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ قرآن کریم کی دوسری خوبی قرآن کریم کے اندر اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مومنین کو خوشخبری سنانے والا ہے، مومنین کو بشارت سنانے والا ہے، مومنین کے دلوں کو خوش کرنے والا ہے۔ سب سے عمدہ کام ہوتا ہے سامنے والے کے چہرے کے اوپر مسکان لا دینا۔ آدمی اسی کو پسند کرتے ہیں کہ یہ خوش مزاج ہے، مزاج سناس ہے اور اس کے اندر مزہ ہے۔ جس آدمی سے تکلیف ہوتی ہے آدمی اس سے بچ جاتا ہے، جس بات سے تکلیف ہوتی ہے آدمی اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، لیکن جس سے فرحت ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اس سے تر و تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم مومنین کو خوشخبری دینے والا ہے، مومنین کو بشارت دینے والا ہے۔ کیا بشارت ہے؟ دنیا کے اندر تم مصیبتوں پر صبر کر لو، دنیا کے اندر پریشانیوں کے اوپر آپ صبر کر لو،
اللہ کے لیے آپ اللہ والے بن کر کے ہو جاؤ، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی پر ظلم نہ کرو، جو تمہارے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، ہمسایوں کے حق ادا کرنا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر یہ سب آپ کام کرتے رہو اور ان کام کرنے کے اندر آپ کو مشقت آ رہی ہے، آپ کو پریشانی آ رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے لیے روڑے پڑ رہے ہیں، اٹکلیں آ رہی ہیں، آپ ان کے اوپر صبر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے قرآن کریم بشارت سنا رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہیں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے بشارت ہے، مومنین کے لیے خوشخبری ہے کہ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو یہ قرآن کریم خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، تمہارا رب تمہارے لیے جنت تیار کر رہا ہے، تمہارے لیے جنت کو بنا دیا گیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے دنیا کے اندر جو مشقتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کو ہم نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ جب آدمی دنیا کے اندر مشقتوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر ہے، اس وقت کے اندر اسے کوئی تسلی دلاسا دینے والا نہیں ہے تو قرآن کریم اس کو بشارت دیتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کا خاکہ دیکھیے گا کہ انہوں نے کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں، کیسی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آپ نے تقریروں کے اندر خوب سنا ہوگا، کتابوں کے اندر خوب پڑھا ہوگا، اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ کسی کو تپتے ہوئی دھوپ کے اندر لٹا دیا جاتا، کسی کو انگارے سلگا کر کے لٹا دیا جاتا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں لگایا جاتا، کسی کو جو ہے رسی باندھ کر کے گھسیٹ دیا جاتا، کسی کو کنکری اور پتھر مارے جاتے، کسی کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا، کسی کا ناطقہ بند کر دیتے، کسی کا حقہ پانی بند کر دیتے، کسی کا برادری سے بندش لگا دیتے۔ لیکن وہ سب کے سب صبر کرتے تو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم نے ان کے لیے بشارت دی ہے۔ ایسے ہی یہ قرآن کریم جو ہے مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ جب تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، کچھ سجائی نہیں دیتا ہے تو قرآن کریم ہمیں تسلی دیتا ہے، قرآن کریم ہمیں بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ یبشر المؤمنین، مومنین کے لیے خوشخبری دیتا ہے۔ لیکن مومنین کون لوگ ہیں؟ الذین یعملون الصالحات، مومن صرف وہی نہیں ہے جنہوں نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، بلکہ مومنین وہ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، مومنین وہ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے سورہ عصر کے اندر ذکر فرمایا۔ سورت چھوٹی ہے لیکن پوری کی پوری سورت کے اندر انسانوں کی فلاح اور کامیابی کی صفات بیان کی ہے 4 چیزوں کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے والے ہیں، ٹوٹے والے ہیں، گھاٹے میں ہیں، کوئی انسان فائدے میں نہیں ہے، سب کے سب ٹوٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر 4 قسم کے لوگ ٹوٹے میں اور خسارے میں نہیں ہیں۔ پہلے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، پھر ایمان لانے کے بعد میں اعمال صالحہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کے اندر حق بات کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، وَتَصَوُّ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جن کے اندر یہ ہے حق کی تلقین کرتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ایمان کی حالت میں کرتے ہیں، ایسے لوگ خسارے والے نہیں ہیں، ایسے لوگ نقصان والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کریم بھی انہی مومنین کے لیے بشارت ہے، انہی مومنین کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اور وہ اعمال صالحہ کون سے ہیں؟ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائے ہیں، یا آپ نے اپنے شاگردوں کی جماعت
بات صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمارے سامنے عملی نمونہ بنا کر کے پیش کرا دیے ہیں، وہی ہے اعمال صالحہ۔ یا اگر کچھ نہ ہو تو اپنے دل سے معلوم کر لے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ انسان کا دل ایسا ہے کہ غلط کام کو کبھی صحیح نہیں کہتا ہے اور صحیح کام کو کبھی غلط نہیں کہتا ہے۔ ہاں انسان اپنے نفس سے مجبور ہو جاتا ہے، مثلا کوئی لڑکی برہنہ عریاں جا رہی ہے یا ناقص لباس پہن کر کے جا رہی ہے، بے اختیار اس کی طرف کو نظر اٹھ رہی ہے، دل بھی مچل رہا ہے، آپ نفس بھی ہو رہا ہے، لیکن جب دل سے آپ پوچھیں گے تو دل یہ کہے گا کہ کسی بے پردہ اور اجنبی یا لڑکی کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ دل ہے انسان کا جو بتا دیتا ہے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ تو اعمال صالحہ کا مدار ہے حضرات صحابہ کی زندگی کا نمونہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نمونہ بنا دیا ہے، وہی اچھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے تجارت کی ہے تو کیسے کی ہے، آپ نے لین دین کیا ہے تو کیسے کیا ہے، آپ نے حکومت کی ہے تو کیسے کی ہے، آپ نے پڑوسی کے ساتھ میں معاملہ کیا ہے تو کیسا کیا ہے، والدین کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، احباب کے حقوق ہے، وہ سارے نمونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیے ہیں۔ یہ تمام کے تمام ہیں اعمال صالحہ۔ تو قرآن کریم انہی مومنین کو خوشخبری سناتا ہے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، کئی چیز کی، ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العزت کی رحیمی کا کیا ٹھکانہ ہے، اللہ رب العزت کی شان کریمی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اگر اللہ یوں بھی کہتے ہیں ان لہم اجرا، ایسے لوگوں کے لیے ان کے اعمال صالحہ کا بدل ہے، ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک کاموں کا محنتانہ ہے تو بھی کافی تھا۔ ہمیں دنیا میں کام کرتے ہیں، ہمیں اس کا محنتانہ مل جاتا ہے، ہم خوش رہتے ہیں۔ ہم مالک کے یہاں کام کرتے ہیں، شام کو انہوں نے پیسے دیے، اپنے مالک کے گن گاتے ہیں، جبکہ اس نے ہم سے محنت کرائی ہے، اور یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری محنت زیادہ ہے یا اجرت زیادہ ہے۔ بس جو طے ہو گیا کہ ہمیں روزانہ 500 روپے ملنے ہیں، تو کیا ہے وہ محنت زیادہ ہے یا کم ہے؟ جب ہمیں 500 روپے مل جاتے ہیں تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ہماری محنت کے ہیں، ہمارے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کہ انسان اعمال کر رہا ہے، اللہ کی بندگی بجا لا رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو اللہ اگر کہہ دیتے کہ ہم ان کا اس کو بدل دیں گے یہ بھی کافی تھا۔ لیکن اللہ نے اجر کی صفت بیان کی، کبیرہ، بہت بڑا اجر ہے۔ اور اگر بادشاہ وقت، حاکم وقت کسی انعام کو بڑا انعام کر کے کہتا ہے تو وہ اپنے معیار کے مطابق کہتا ہے، سامنے والے کے نہیں کہتا ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے جو صبح سے لے کے شام تک محنت کر کے 100 روپے کماتا ہے اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے میں آپ کو بہت سارا انعام دوں گا، اور وہ 10 روپے نکال کر کے آپ کو دیتا ہے، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی کمائی کا 10% آپ کو فری میں دے دیا۔ لیکن اگر ایک ارب پتی، کروڑ پتی، کھرب پتی آپ سے یہ کہتا ہے میں آپ کو بڑا انعام دوں گا، اور وہ 10 روپے نکال کر کے دیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹیچر ہے، اس کو بڑا کہا جاتا ہے، یعنی اس کے معیار کے مطابق بڑا نہیں ہے۔ وہ لاکھ روپے دیتا ہے، کروڑ روپے دیتا ہے، تو اس کا وہ بڑا انعام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو مالک الملک ہیں، جو بادشاہ کل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ان لہم اجرا کبیرا، ہم ان لوگوں کے لیے بڑا اجر دیں گے۔ تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اس دنیاوی مال کے چکر کے اندر اللہ سے ملنے والے بڑے اجر کو ختم نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہماری آنکھوں کے اوپر مادیت کا چشمہ ہے، حقیقت کا چشمہ لگا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی صفات بیان اللہ کر رہے ہیں کہ یہ مومنین کے لیے بشارت دیتا ہے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔
قرآن کریم کا یہ انوکھا اور البیلا انداز ہے کہ جب ایک قسم کے لوگوں کو بیان کرتا ہے تو اپوزٹ کو، اپوزیشن کو بھی ضرور بیان کرتا ہے، اس کی ضد اور اس کے مخالف لوگوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو جو نیک کام کرتے ہیں ایمان کی حالت میں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا اجر عظیم ہے، اجر کبیر ہے۔ ان کے مقابلے کے اندر وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، جو قرآن کریم کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر اللہ یوں کہہ رہے تھے اعتدنا لهم عذابا، ان کے لیے عذاب ہے تو بھی کافی تھا، اس لیے کہ اللہ کا عذاب کوئی معمولی عذاب تھوڑی ہوگا، اللہ کا عذاب بہت سخت عذاب ہوگا، لیکن عذاب کی صفت لے کر کے آئے علیما۔ علیم علم سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں درد کے شدت کے، تو گویا عذاب علیم لا کر کے اللہ نے فرما دیا کہ ایسا عذاب ہوگا، کسی کل قرار نہیں آئے گا، کسی پل قرار نہیں آئے گا، انتہائی تکلیف دہ ہوگا۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے عام انسانوں کی کمزوری کو بیان کیا ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ عام انسانوں کے لیے ایک ضابطہ بیان کر کے ایک عام کمزوری بیان کی ہے کہ اس کمزوری کو اپنے اندر سے دور کر لے، اس کمزوری کو اپنے اندر سے نکال لے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے برائی کو ایسے مانگتا ہے جیسے اچھائی کو مانگتا ہے۔ انسان ایسا ہے کہ وہ برائی کو اسی طریقے سے مانگتا ہے جیسے اچھائی کو اور بھلائی کو مانگتا ہے۔ مثلا آپ ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے، مثلا آپ گھر کو لے لیجئے، اس لڑائی کے اندر کچھ لڑائی ہو رہی ہے تو ایک دم سے آپ نے بہت سی عورتوں کی زبانی سنا ہوگا، بہت سے ایسی لوگوں کی زبانی سنا ہوگا۔ اس وقت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس سے تو مجھے موت ہی دے دے۔ لڑائی ہو گئی، شوہر بیوی کا اختلاف ہو گیا ہے، ماں اور بیٹے کا جھگڑا ہو گیا ہے، اولاد کا باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس وقت کے اندر زبان سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس سے تو مجھے جہنم میں پہنچا دے، اس سے تو مجھے موت دے دے، اس سے تو مجھے موت بھلی ہے۔ اس کو قرآن کریم کہتا ہے یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں ناکام، بار بار کوشش کر رہے ہیں ناکام، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس سے تو نہ کروں وہ بہتر ہے، اس سے تو مجھے اللہ موت دے دے، اس سے تو مجھے فقر و فاقہ دے دے۔ یہ ایک عام بیماری ہے۔ مثلا آپ بیمار ہو گئے ہیں، ایک لمبے عرصے سے بیمار ہے، تو آپ نے الیاذ باللہ بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ اس بیماری سے تو موت بھلی ہے، کم سے کم راحت کی نیند تو سو جائیں گے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں راحت ہے، مرنے کے بعد میں راحت نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ چل گیا کہ یہ اس مصیبت سے ہو سکتا، حدیث کے اندر ہے کہ مومن بندہ جب تک بیمار رہتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری بھی مومنین کے لیے نعمت ہے کہ آخرت کے عذاب کے مقابلے کے اندر دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری کے اندر مبتلا اس سے بہتر ہے کہ اسے موت آ جائے تو یہ قبر میں سکون سے تو پڑا رہے گا، نہیں۔ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل تو قبر ہی ہے، جہاں پر منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر حساب و کتاب کے بعد میں عذاب و ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے انسان کتنی جلد بازی کرتا ہے کہ یہ اپنی برائی کو بھی، اپنے عذاب کو بھی جلدی ہی مانگ لیتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان اس معاملے کے اندر جلد باز پیدا ہوا ہے، جلد باز ثابت ہوا ہے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے ایک دم سے گھبرا کر کے دعائیں کرنے لگتا ہے۔ آپ اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے قرض سے ڈوب کر کے جو ہے سوسائڈ کر لیا ہے،
قرض ادا نہیں ہو رہا تھا، اس نے جو ہے ڈوب کر کے اپنی جان دے دی، اور خود ہی نہیں مرا ہے، اپنے گھر والوں تک کو مار دیتا ہے۔ یہ جلد باز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر ہم سب کے لیے اللہ نے ایک نصیحت دی ہے۔ کتنے مشکل مراحل آ جائیں، کتنے سخت امتحانات آ جائیں، لیکن کبھی اس کے مقابلے کے اندر عذاب کو نہیں مانگنا چاہیے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کے اہل خانہ کو دیکھیے، اللہ نے کتنے سخت ترین امتحانات سے ان کو گزارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے امتحان سے گزارا گیا ہے، اپنے بیٹے کو جدا کرنے کے امتحان سے گزارا گیا ہے، اسی طریقے سے آگ میں کودنے کے امتحان سے گزارا گیا ہے، والدین کو چھوڑنے کے امتحان سے گزارا گیا ہے، کتنے مشکل مراحل سے گزارا گیا ہے، تب جا کر کے لیکن کہیں یہ نہیں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اتنے سخت امتحان آ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ تو مجھے اٹھا لے، کبھی نہیں مانگا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کا رہنا دو بھر کر دیا، آپ کے ساتھ میں کتنی زیادتی کی ہے آپ جانتے ہیں، آپ مجبور ہو گئے مکہ المکرمہ چھوڑنے پر، لیکن آپ نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بہت سے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنے پاس بلا لے، نہیں، جب اللہ نے بغیر ہماری مرضی کے دنیا میں بھیجا ہے، اپنی مرضی سے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اپنی مرضی سے ہی اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ ہمیشہ خیر کی دعا کرنی چاہیے، حالت صحت کے اندر ہو تو خیر کی دعا ہے، حالت بیماری کے اندر ہو تو خیر کی دعا، کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن انسان ایک دم سے آتا ہے، تنگ دستی کے شکار ہو گیا تو موت کو مانگنے لگتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو موت کو مانگنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا۔ عورتیں اس میں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، بچوں سے کچھ بات ہوئی بچوں کو بد دعا دے دیں گی، اگر بچہ دوسرا ایسا نہیں ہے تو اپنے کو کوسنا شروع کر دیتی ہیں، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص واقعے کے پس منظر کے اندر نازل ہوئی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میرے اوپر نازل کی، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام تو اس وقت کے اندر ایک بدبخت قسم کا شخص تھا جس کا نام ہے نضر ابن حارث۔ اس نضر ابن حارث نے جب یہ کہا، سنا کہ محمد جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، محمد قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، محمد جو ہے توحید کو سب سے اچھا مذہب کہہ رہے ہیں، تو اس وقت کے اندر اس نے یوں دعا کی بیت اللہ کے وہاں آ کر کے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہ دعا مانگی اس نے ہاتھ اٹھا کر کے کہ اے اللہ، اگر یہ دین جس کو محمد کہہ رہا ہے یہ حق ہے تیرے نزدیک، یہ سچا ہے اگر تیرے نزدیک، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، اور اگر پتھروں کی بارش نہیں کرتا ہے تو ہمارے اوپر دردناک عذاب کو مسلط کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ اتنی جلد بازی کیوں مچاتے ہو، اگر ہم اس دعا کو قبول کر لیں تو تمہیں ہلاک ہونا یقینی ہے۔ ایسی ہم زبانوں سے بد دعائیہ کلمات نکالتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ نفع کی چیز ہمارے لیے کون سی ہے اور نقصان کی چیز کون سی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس عمر کے اندر کون سی چیز اسے فائدہ دے گی، کون سا کام اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے ہیں، اس لیے کبھی بھی کسی معاملے کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت کے اندر کبھی اپنی زبان کے اوپر شکوہ نہیں لانا چاہیے، کبھی لان تان نہیں لانی چاہیے، کبھی عذاب اپنے اوپر نہیں مانگنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نعمتوں کو گنواتے ہوئے کہ ہم نے دن اور رات دو ہم نے نمونے بنائے ہیں۔
ہم نے دن اور رات کو اپنی قدرت کے نمونے بنا کر کے تمہارے سامنے پیش کیے کہ دیکھیے ہم رات کے نمونے کو مٹا دیتے ہیں تو دن کا نمونہ پیدا کر دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ لوگ دیکھیں اور اپنے رب کے فضل کو تلاش کریں، اپنے رب کے رزق کو تلاش کریں، اپنے رب سے حصول رزق کے راستوں کو اختیار کرتے ہوئے رزق کو اختیار کریں. اور کس لیے؟ تاکہ وہ سالوں کے حساب کو یاد رکھے، گنتیوں کو یاد رکھے کہ 1 سال 2 سال 1 مہینہ 2 مہینہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 دن 2 دن. یہ اس لیے تاکہ ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا. اگر ہم رات اور دن نہ بناتے، رات کے کیا فائدے ہیں اللہ نے تفصیل سے یعنی پہلے ذکر کر دیا کہ رات کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک وقت کے اندر آرام کا موقع دے دیا. جو آدمی رات میں آرام کرتا ہے تو دن کے اندر اس کو تھکان نہیں ہوتی ہے. آدمی رات کو کام کرے اور دن میں سوئے اس کو تھکان محسوس ہوگی، چونکہ اللہ رب العزت نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے. اب کوئی آدمی ہے کہ دن میں سو رہا ہے رات کو جاگ رہا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ لیجئے، اور جو آدمی دن میں کام کرتا ہے رات کو سوتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ لیجئے، دونوں کے اندر فرق نظر آ جائے گا. پوری رات جو ہے آرام کے لیے بنائی ہے. اور اس میں فائدہ کیا ہے؟ اگر آدمیوں کے لیے رات آرام کے لیے نہیں بناتے تو اس صورت کے اندر کتنی پریشانی ہوتی. ایک آدمی کب سو رہا، دوسرا کب سو رہا، تیسرا کب سو رہا، ایک پریشانی کھڑی ہوتی. آپ دیکھیے گا آپ سو رہے ہیں اور بچہ اگر شرارت کرتا اسے نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ کے آرام کا وقت ہے، لیکن بچے کی کلکاریوں کے ذریعے سے، بچے کے بولنے کے ذریعے سے آپ کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، تو آپ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ آپ کو غصہ آتا ہے، کبھی آپ بچے کو مارتے ہیں، کبھی بچے کی ماں کو گالیاں دینے لگتے ہیں، کبھی گھر والوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور کبھی کلس کر کے آپ گھر سے نکل جاتے ہیں کہ مجھے آرام ہی نہیں ملتا. لیکن جب سب کو رات کو ہے تو آپ دیکھ لیجئے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، رات آتی ہے سب کے سب آرام سے سو جاتے ہیں. پھر وہ کس حال کے اندر ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اندھیرا چھا گیا ہے. اگر آپ لائٹ نہ جلاؤ اللہ کی طرف سے تاریکی چھا گئی ہے، کوئی کیسے سو رہا ہے کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے. یہ اللہ کا کیسا عظیم نظام ہے. اور اگر ایسا ہی ہوتا کہ تمہیں خود ہی جلانا خود ہی بند کرنا ہے تو اس صورت کے اندر نیند نہیں آتی. ایک آدمی وہ ہوتا ہے اسے اندھیرے کے اندر نیند آتی ہے، دوسرے کو آتی ہے کہ روشنی اگر وہ جلا دیتا ہے تو اس صورت کے اندر سب کی نیند خراب ہوتی ہے. اللہ نے ایسا نظام بنا دیا، شہر میں ہو، جنگل میں ہو، بستی میں ہو، آبادی کے اندر ہو، صحرا کے اندر ہو، جہاں رات آئی تاریکی آگے آرام کر لیتے ہیں. کتنے سکون کی چیز بنایا. اور دن کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ تمہاری عمروں کے حساب تمہیں یاد رہے، تمہیں کاروبار کے حساب یاد رہے، آپ کو لین دین کا حساب یاد رہے، آپ کو تنخواہ کم ملنی ہے، آپ کو پگار کم ملنی ہے، آپ کو کام پہ کس وقت میں جانا ہے، آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے. ان تمام کا حساب جو ہے وہ دن سے لگایا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دن کا فائدہ کیا ہے؟ انسان دنیا میں آیا تو اللہ نے اس کے ساتھ میں پیٹ رکھ دیا، اور پیٹ کے لیے غذا اور خوراک کو کر دیا، اور اس کے لیے محنت کو کیا ہے. کماؤ گے پیسے آئیں گے، رزق کو حاصل کرو کھاؤ گے. تو دن کے اندر آپ کام کریں گے. اگر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تو آپ کیا کام کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. دن اس لیے کیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل کو تلاش لو، ڈھونڈ لو، اللہ کے رزق کو حاصل کر لو. ایسی چیز کے لیے ہم نے دن کو بنایا. یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں ساری کائنات مل کر کے بھی ان کا بدل بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کو پہچان لو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن کریم راہ دکھلاتا ہے ایسی جو سیدھی ہے. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور خوشخبری سناتا ہے مومنین کو جو کہ اچھے اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے اجر ہے بڑا. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ،
اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں اعتدنا لهم عذابا علیما تو ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اور آدمی مانگتا ہے برائی کو اسی طریقے سے جیسا کہ مانگتا ہے وہ بھلائی کو. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن اور بنائے ہم نے رات اور دن دو نمونے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ پھر مٹا دیا ہم نے رات کے نمونے کو اور بنا دیا دن کے نمونے کو دیکھنے کے لیے تاکہ تلاشیں وہ اپنے رب کے فضل کو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ اور تاکہ معلوم کر لیں وہ سالوں کی گنتی اور حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور بتائیں ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.